نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جرہم ثانی ایک قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ یمن سے آیا تھا اور سب سے پہلے اللہ پاک کے گھر میں یہی قبیلہ آ کر آباد ہوا تھا۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے تو یہ قبیلہ یہاں پر آیا تھا، تو انہوں نے آپ کی والدہ اماں ہاجرہ سے اجازت لے کر یہاں پر قیام کیا، اور اسی قبیلے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ تو علماء فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں لکھا ہے کہ یہ جو قبیلہ تھا ان کی نسلیں 2100 سال تک اللہ پاک گھر میں موجود رہیں۔ پھر کچھ حالات ان کے ساتھ ایسے پیش آئے کہ جن کی وجہ سے ان کو مجبوری سے یمن واپس جانا پڑا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی کچھ تلواریں اور کچھ زریں اور سونے کے جو 2 ہرن تھے ان کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک کر کنویں کو اوپر سے بند کر دیا اور اس کا نشان بھی ختم کر دیا۔ کافی عرصے تک مورخین یہ لکھتے ہیں کہ کافی عرصے تک جو ہے آب زمزم کا کنواں بند رہا۔ پھر رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سیدنا عبد المطلب نے جب اللہ پاک کے گھر کا منصب سنبھالا تو اللہ پاک نے ان کو خواب کے اندر دکھایا کہ اس جگہ پر آب زمزم کا کنواں تھا۔ تو سیدنا عبد المطلب جو تھے جب وہ خواب سے بیدار ہوئے، جب خواب سے اٹھے تو وہ سیدھے اس جگہ پر گئے اور جا کے انہوں نے اس جگہ کی کھدائی کرنا شروع کر دی۔ جب کھدائی کی تو اس کے اندر سے جرہم ثانی قبیلے کی کچھ چیزیں نکلیں، جس میں تلواریں بھی تھیں، زریں بھی تھیں اور سونے کے جو 2 ہرن تھے۔ جب قریش کے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے سیدنا عبد المطلب سے جا کر یہ کہا کہ جو اس کنویں سے برآمد شدہ چیزیں جو نکل رہی ہیں ہم بھی اس کے حصہ دار ہیں۔ سیدنا عبد المطلب نے ان کو جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایک کہنہ عورت ہے بنو سعد قبیلے کی، اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں، وہ جس کا نام نکالے گی وہی ان چیزوں کو نکالے گا، یعنی وہ بھی اس کا والی ہوگا۔ تو سیدنا عبد المطلب ان کے ساتھ چلے گئے۔ راستے میں جاتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو کچھ ایسی چیزیں دکھائیں تو وہ ڈر گئے، اور ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو آب زمزم کا کنواں ہے اس کا کام جو ہے یہ سیدنا عبد المطلب کے ہی ذمہ ہے اور یہی اس کو پورا کریں گے، یہی اس کام کو انجام تک پہنچائیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں، ابن اسحاق کی ایک دوسری روایت ہے جس کا یہ مفہوم یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے سیدنا عبد المطلب کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کی تو سیدنا عبد المطلب نے کہا کہ میں ایک فیصلہ یہ کرتا ہوں کہ ہم اس کو قرعہ اندازی کے ذریعے سے اس کو کام کو یہ پورا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ تو سیدنا عبد المطلب نے یہ فرمایا کہ ہم 2 تیر اللہ پاک کے گھر کے نکالیں گے، 2 تیر میرے نام کے ہوں گے اور 2 تیر جو ہیں وہ آپ لوگوں کے نام کے ہوں گے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ تیروں کے ذریعے سے قرعہ نکالتے تھے، اور وہ جو تیر ہوتے تھے ان کے پر نہیں ہوتے تھے، تو ان تیروں کے اوپر نشان لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو ان کے پاس جو 6 تیر تھے ان میں 2 تیر زرد رنگ کے تھے جن کو انہوں نے اللہ پاک کے گھر کے لیے منتخب کیا، 2 تیر سیاہ رنگ کے تھے، بلیک تھے، ان کو سیدنا عبد المطلب نے اپنے لیے منتخب کیا، اور 2 تیر سفید تھے، وائٹ کلر کے تھے، ان کو انہوں نے قریش مکہ کے لیے منتخب کیا۔ اب اس کو وہ قرعہ انداز کے پاس لے گئے، ایک بندہ ہوتا تھا ان کا وہ جو ان تیروں کو گھماتا تھا پھر تیر نکالتا تھا۔ تو جب قرعہ انداز کے پاس لے کر گئے تو اس موقع پہ سیدنا عبد المطلب نے اللہ پاک سے دعا کی، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے انہوں نے حمد بیان کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اور اللہ پاک کو یہ اللہ پاک کی بڑائی ان الفاظ میں بیان کی کہ اللہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ قبضہ ہے، آپ ہی قدرت والے ہیں، تو اے اللہ مجھ پہ یہ الہام کر دے
کہ یہ جو چیزیں آب زمزم کے کنویں سے نکلی ہیں ان کو کس جگہ پر نصب کیا جائے، کہاں کس جگہ پر کن کاموں کے لیے ان کو استعمال کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ بھی دعا کے اندر الفاظ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ آج ہماری عزت رکھ لے اور اپنا حکم کو صادر کر دے۔ تو اس پہ علماء لکھتے ہیں، اہل سیرہ لکھتے ہیں کہ جب اس قرآن انداز نے تیروں کو نکالا تو جو سونے کے 2 ہرن تھے وہ زر تیروں کے نام پہ نکلے، یعنی اللہ پاک کے گھر کے لیے نکلے۔ تو سیدنا عبد المطلب نے سونے کے جو 2 ہرن تھے ان کو جو ہے اللہ پاک کے گھر کے دروازے کے اندر جو ہے وہ نصب کر دیا۔ تو باقی جتنی بھی چیزیں تھیں، تلواریں اور ذریں تھیں، وہ جو بلیک تیر تھا اس کے نام پہ نکلی، یعنی سیدنا عبد المطلب کے نام کے نکلی۔ تو بس سامان جو تھا جتنا بھی تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ قریش جو تھے ان کے ہاتھ خالی رہ گئے، ان کے نام کی کوئی چیز نہیں نکلی۔ تو جو اللہ پاک کا گھر تھا اس کے اوپر پہلی دفعہ سونا نصب کیا گیا تھا اس وقت۔ تو پھر سیدنا عبد المطلب نے جب بنو سعد قبیلے کی طرف جا رہے تھے اس کہنہ عورت کی طرف، تو انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ یعنی میری عزت کو رکھ لے اور یہ کام میرے ہاتھ سے ہی مکمل ہوا آب زمزم کی کھدائی والا۔ تو میں یہ منت مانتا ہوں، نظر مانتا ہوں کہ اگر میرے ہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے تو میں ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ پاک آپ کے گھر کے سامنے ذبح کروں گا، آپ کے گھر کے سامنے قربان کروں گا۔ انہوں نے یہ منت مانی تھی۔ تو سیدنا عبد المطلب کی جو منت ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے میں نیکسٹ لیکچر میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو آب زمزم کے کنویں کی کھدائی مکمل کرنے کے بعد آب زمزم کا پانی جو باہر نکل آیا، تو الحمدللہ اس وقت سے لے کے آج تک اللہ پاک کے گھر کے ساتھ جو کنواں ہے وہاں سے پانی نکل رہا ہے اور نکلتا رہے گا انشاءاللہ جب تک اللہ پاک کا حکم ہوا۔ تو نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کے سامنے میں سیدنا عبد المطلب کی جو انہوں نے منت مانی تھی اور پھر ان کے جو 10 بیٹے اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے اور 10 بیٹوں کے نام بھی بتاؤں گا اور کون سے بیٹے تھے جن کو انہوں نے اللہ پاک کے گھر کے سامنے جو ہے قربان کرنے کے لیے ان کو لے کر